توقیر عالم اعدادیہ، ان کا موضوع ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ کرام اور تعلیمی زندگی کے ہم سفر، آج میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے۔ آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی نے علامہ بشیری سے کہا اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ بشیری نے کہا ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھی لے کر آئی تھی، تو کسی نے کہا تھا اماں تیری اس گٹھی سے بھی یوسف خریدا جائے گا؟ تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں، اصل میں بات تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا بھی نام آ جائے گا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا اور اپنے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن چیخ چیخ کر نبی کی ایک ایک ادا کو بیان کرتا ہے۔ نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکہ میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکہ میں ہے قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے۔ نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں قرآن بولتا ہے۔ اللہ نے کہا اے پیغمبر میں نے تیری ایک ایک ادا قرآن میں اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہوگا۔ ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی، اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء بھی دنیا میں بھیجے، کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، کوئی موضع کے لیے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہمارا نبی زمینوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، ساری کائنات کا نبی، تحت الثری کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی، ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی۔ اس لیے تو قرآن نے کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے۔ قرآن کہتا ہے فانفجرت منہ 12 عینا قد علم کل اناس مشربہم، کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پر ماری، پہاڑ سے پانی کے چشمے نکالا۔ دنیا حیران ہو گئی کہ پہاڑ سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ میرے بھائیوں غور تو کرے، پہاڑ سے پانی کا نکلنا قریب قیاس سے عقل کے خلاف نہیں ہے۔ پانی کے چشمے زمین سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے پہاڑ ہی سے نکلتے ہیں۔ پانی کے چشمے کا پہاڑ سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے اس سے بھی بڑا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا کہ نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا پیالہ لاؤ، پیالہ میں تھوڑا سا پانی تھا، آقا نے نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا، ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ تو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ ہے نبی کی شان۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے ہم سبھی یہ دعا فرمائے کہ وہ مسلمانان عالم کو شان مصطفیٰ اور سیرت شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔